اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فیض الرسول شاہ ایس ایس اسلامیات ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ اپنے اسلامیات کے مضمون میں اسلام میں عبادت کا تصور یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کے پہلے حصے میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے آخری حصے حج کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس سبق کے مشقی سوالات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تدریس سے پہلے آج کے مقاصد پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حج کے معنی و مفہوم سے بھی آگاہ ہوں گے، اس کے بعد حج کے روحانی اور معاشرتی فوائد سے بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ ایک نظر سابقہ معلومات پر ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا عبادت کہلاتا ہے۔ اسلام کی بنیادی عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی آئی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس کا سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا صاحب نصاب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ روزہ بھی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کے لغوی معنی۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، جبکہ شریعت میں ماہ ذی الحج کے مقررہ ایام میں خاص عبادات کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ یہ حج کے خاص ایام ہیں جن میں خاص عبادات کی ادائیگی کے لیے مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں اور ان عبادات کی ادائیگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب اس کی ذرا تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، اس کے پاس زاد راہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، اسے کسی بیماری کا کوئی سامنا نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اللہ نے ہر طرح سے اسے خوشحالی بھی عطا فرمائی ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسے بندے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے بندے کو ہی صاحب استطاعت کہا جاتا ہے، یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے، استطاعت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، ایسا مسلمان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور ادا کرے گا۔ اس کے بعد جو بھی وہ حج ادا کرے گا، اللہ کے حضور اس کا اجر اسے ضرور ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی حج انسان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ ایسا شخص جو حج کے لیے جاتا ہے اور ہر طرح کے گناہ سے بچا رہتا ہے، ہر طرح کی فضول بات سے بچا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔
حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے تو حج کے دوران انسان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بندہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو مال کی قربانی پیش کر کے اللہ کے حضور وہاں جا کے حاضر ہو کے اللہ کی نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ اسی طرح جب وہاں نماز ادا کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، عرفات کے میدان میں جاتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اس میں جہاد جیسی جسمانی مشقت بھی شامل ہے۔ اسی لیے اسے تمام عبادات کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج میں تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان تمام عبادات کے علاوہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین یعنی دین کی تبلیغ کرنا، دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانت داری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور اثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے، اور یہی ایک مسلمان کے کردار کا خاصہ ہونا چاہیے کہ بندے کو ہر طرح سے دیانتدار، سچا، عادل، وعدے کا پابند، حلال کمانے والا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر ثابت قدمی سے صبر کرنے والا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اثار و قربانی سے کام لینے والا مسلمان ہی حقیقی طور پہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے، یعنی جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آپ پر ہیں، آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، انہیں اگر آپ خلوص نیت سے ادا کر رہے ہیں، اپنی پوری محنت سے ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حضور اجر کا باعث بنے گا۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ یعنی آپ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر آپ کی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو آپ کا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا۔ طلبہ، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اس کے بعد آپ کے لیے کچھ ہدایات ہیں اور گھر کے لیے کام ہے۔ سب سے پہلے اپنی کاپیوں پر حاشیہ لگائیں، اس کے بعد انڈیکس مکمل کریں، اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 15 اور 16 توجہ سے پڑھیں اور جو سوالات دیے جائیں گے انہیں آپ نے اپنے کاپیوں پر خوشخط تحریر کرنا ہے۔ 2 سوال ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال تفصیلی جوابات ہیں، اس کے اجزاء بنائے گئے ہیں۔ پہلا جز ہے عبادت سے کیا مراد ہے، اس کا دوسرا جز روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، تیسرا جز زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور چوتھا جز حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ دوسرا سوال مختصر سوالات ہیں، مختصر جواب دینے ہیں اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ حج کیسی عبادت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ اگلا آپ کا سوال خالی جگہ پر مشتمل ہے۔ آپ نے اپنے پڑھے ہوئے سبق میں مناسب لفظ کا انتخاب کرنا ہے
اور خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پوری حدیث مبارکہ آپ نے روزے میں پڑھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی آخری ہے تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ اب ایک نظر ہم اپنے چوتھے سوال پر ڈالتے ہیں۔ یہاں ہمیں بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اسے کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، MCQs بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ پہلا ہے اس کا زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ بدنی، مالی، زبانی اور بدنی اور مالی۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوقت، تعداد، تقوی یا سچائی اور دیانتداری؟ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے پڑھی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ روزے میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کسی بندے کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے آیا اس بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ یعنی روزہ بظاہر نظر نہیں آتا، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ پتہ چل رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اس عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے۔ کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ، نماز، صبر، استقلال، دیانتداری۔ زکوٰۃ اور نماز دونوں ہماری عبادت کے حصے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو ہمارے مال کو پاک کرنے والی شے زکوٰۃ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ امید ہے آپ پڑھے گئے سبق میں سے تمام اہم نکات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور احسن طریقے سے اپنی عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔